سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 32 آیت نمبر 219 آخر سے 7ویں سطر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی قتال کے متعلق ارشاد فرمایا. مشرکین نے اعتراض کیا کہ قتال کرنا اشہر حرام میں بری بات ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے بری بات تو یہ ہے کہ تم لوگ مسجد حرام سے اور اللہ کے گھر سے لوگوں کو منع کرتے ہو اور اللہ کا انکار کرتے ہو، یہ تو اس سے بھی بری بات ہے. آج کے سبق میں صحابہ اکرام نے پوچھا خمر اور میسر کے بارے میں. خمر کہتے ہیں شراب کو اور میسر کا مطلب ہے جوا. یسألونک عن الخمر والمیسر. یسألونک وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں. قل آپ کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اثم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور چند فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. واسمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبر من نفعہما ان دونوں کے نفع سے بہت بڑھ کر ہے. شراب میں فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. شراب میں کیا فائدہ ہے؟ ظاہری طور پر لوگ جو فائدے گنواتے ہیں کہ آپ شراب پیو گے تو فرحت محسوس کرو گے، خوشی محسوس کرو گے، سکون محسوس کرو گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شراب پی کر بندے کا رنگ وہ اچھا کھلنے لگتا ہے اسی وقت. تو یہ ظاہری چند ایک فائدے اگر ہیں تو دوسری طرف نقصانات بھی بہت ہیں. تو یہ لوگ ان ظاہری فوائد کو اس وقتی طور پر خوشی کو دیکھتے ہوئے شراب پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اگر فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بھی بہت بڑے ہیں، اور اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے بڑھ کر ہیں. کیا نقصانات ہیں؟ سب سے پہلے نقصان تو یہ ہے کہ آپ کے پیسے فضول ضائع ہوتے ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کے اندر وہ ہڈیوں کو، جسم کو وہ نقصان پہنچاتا ہے کہ جو بندہ شراب نہیں پیتا وہ 60 سال کا ہو اور شراب پینے والا، دونوں میں نمایاں فرق ہوتا ہے. تیسرے، یہ شریانوں کو جو خون کی رگیں ہیں اسی وقت یہ خون کو جوش دلاتا ہے
تو ظاہری اعتبار پہ بندے کو لگتا ہے کہ میں صحت مند ہو رہا ہوں، لیکن وہ نقصان دیتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، یہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. تو پھر انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا کہ کیا میں بولتا ہوں. انسان سے ایک کھلونا بنا دیتا ہے. اچھا خاصا انسان وہ ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ لوگ ان کے اوپر کیا کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسخرہ بن جاتا ہے. اور آپ لوگوں کے سامنے ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ بندہ شراب پیتا ہے، نشے میں آتا ہے، تو وہ راز اگلتا ہے جو اس کے لیے بھی یا معاشرے کے لیے یا ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت وہ کیا ہوتا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا، تو اپنے وہ خاص راز بھی اگل دیتا ہے، اوپر سے لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے. یہ بے شمار نقصانات ہیں، اگر ہم گننے لگ جائیں تو بہت سارے نقصانات ہیں. یہ تو مش نمونۂ خروار، فارسی میں ایک مثل ہے کہ بندہ گندم کو کوئی چیز لیتا ہے نا، تو ایک مشت تھوڑا سا نمونے کے طور پر اٹھاتا ہے کہ باقی چیزیں ایسی ہیں. یہ چند ایک گنوائے، لیکن شراب کے نقصانات بہت ہے. اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا، ان دونوں کا گناہ اور نقصان اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ پہلے شراب ناجائز اور حرام نہیں تھی اس کا استعمال کرنا پینا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مشہور صحابی ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ، یہ شراب تو بندہ پی کر ہوش میں بھی نہیں رہتا اور مال کا بھی نقصان ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کیا ہے، اس کو ہم پینا جاری رکھیں یا چھوڑ دیں؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو اس میں تمہارے لیے اگر نفع ہے تو نقصان بھی بہت ہے. تو کچھ صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن بعض دوسرے کہہ رہے تھے کہ اللہ نے منع بھی تو نہیں کیا، یہ تو نہیں کہا کہ آپ مت پیو، تو وہ جاری رکھا انہوں نے شراب کا استعمال کرنا، کیونکہ حرام نہیں تھا. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چند صحابہ کی دعوت کی، اور دعوت جب کی تو بعد میں شراب کا بھی دور چلا. پھر نماز کا ٹائم ہوا تو وہ نشے کی حالت میں ہی تھے، اور کچھ صحابہ نماز پڑھنے لگ گئے. ایک نے آگے ہو کر قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی اور اس میں خطا ہوئے، وہ الٹ پڑی. تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، دوسری جگہ ہے چھٹے پارے میں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب اب حرام ہوئی، لیکن خاص وقت میں، کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی قریب بھی مت جاؤ، یا نماز کے قریب، نماز کے اوقات میں شراب مت پیو. اس وقت شراب ممانعت آئی، لیکن کل عام ممانعت پھر بھی نہیں آئی. تب بھی کچھ صحابہ نے شراب پینا چھوڑ دیا، کچھ نے پھر بھی جاری رکھا فارغ اوقات میں یا نماز کے اوقات کے علاوہ، کہ اللہ پاک نے تو منع نہیں فرمایا ابھی تک. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دوسرے صحابی کی دعوت دی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. تو شراب کا دور چلا، اور اس کے بعد جو ایک دوسرے عرب شاعر لوگ تھے اور ایک دوسرے اور قبیلوں کی صفت بیان کیا کرتے تھے، تو اس نے ایک صحابی نے شعر و شاعری کی، اور اس شاعری میں اپنی صفت اور مدینہ کے جو انصار تھے ان کی حج و بیان کی. تو ان میں سے ایک کو غصہ آیا، اور سارے نشے کی حالت میں تھے، تو اس نے کوئی چیز اٹھا کے سر پہ مارا تو سر زخمی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ حالت بنا دی اس نے میری. کیوں؟ حالت وجہ کیا تھی؟ اس شراب پی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ مجھے خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم دیجئے. تو اللہ پاک نے پھر حکم نازل فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ کہ یہ چیزیں شیطان کے عمل میں سے ہے، تو اب اس کے قریب بھی مت جاؤ، اب شراب مت پیو. پھر شراب سے بالکل ممانعت آئی اور شراب حرام ہوئی. اس کے بعد جب شراب حرام ہوئی اور ظاہری واضح حکم نازل ہوا، تو وہ ایسا حکم تھا
آپ کو پتہ ہے جب ایک چیز کا نشہ لگ جاتا ہے تو اس کا چھڑانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ کے لیے جب اس چیز کو چھڑانے کی بات آئی تو شراب کی ممانعت کے وقت جب یہ حکم نازل ہوا اور ایک بندہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا اور اس نے آواز دی کہ اب شراب حرام ہوئی، تو جس بندے نے گلاس اٹھا کے منہ تک بھی قریب لے کے گیا تھا وہیں سے واپس انڈیل دیا کہ نہیں اب حرام۔ جس کے گھر میں مٹکے شٹکے جو بھرے پڑے تھے وہ سارا کچھ بہا دیا، یہ نہیں کہ بیچ دوں گا، بلکہ ایک صحابی نے تو حد کر دی، ان کا کام تھا شراب کا کاروبار۔ تو کیا کیا؟ وہ سارا جو سرمایہ انہوں نے جمع کیا تھا وہ ملک شام جایا کرتے تھے، وہاں سے شراب خرید کر لایا کرتے تھے، یہاں بیچا کرتے تھے۔ تو اس وقت تو شراب جائز تھی، وہ گئے اور اپنے اس سرمایہ کے شراب خرید کر لے آئے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو باہر انہیں پتہ چلا کہ شراب تو حرام ہو گئی۔ اچھا، اپنا پورا سرمایہ ادھر رکھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ میرا کام ہے اور میں اپنا پورا سرمایہ لگا کر شراب لے کے آیا ہوں، اب بتائیے کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اس نے کہا ٹھیک، اچھا، گئے اور پورے کے پورا سرمایہ بہا دیا، جو کچھ تھا سب کچھ بہا دیا۔ یہ جو ساتھی کاروبار کرتے ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھ سکتے ہیں کہ سرمایہ ایک جگہ لگا دیا اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو بندہ اس کو ضائع کر دے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ وہ صحابہ ہی کر سکتے تھے۔ تو ایسی پھر انہوں نے وہ بات مانی۔ آپ ایسا نے فرمایا شراب کے بارے میں کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ جو شخص بھی شراب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو نچوڑنے والا۔ یہ شراب بنتی ہے، اصل شراب جو ہے وہ انگور سے اور کھجور سے۔ اس کو بندہ جب رکھتا ہے اور یہ گل سڑ کر اور جو پانی اس کے اوپر ڈالتا ہے تو اس کا پانی جب خراب ہوتا ہے تو وہ جتنا زیادہ خراب ہو اتنا اچھا شراب ہے، جو اصل شراب ہے۔ تو جو بندہ اس کو نچوڑتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جو بندہ اسے بناتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جو بندہ اسے پیتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جو پلاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو بیچتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو خریدتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو خرید کر لاتا ہے دوسروں کے اس پر بھی اللہ کی لعنت، ان سب پر، اور جو بیچ کر اس کی کمائی کاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یعنی کسی کو نہیں چھوڑا، جس کا تھوڑا سا بھی لنک ہے اس کے ساتھ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ کہ لعنت کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کی رحمت سے دور۔ تو اس لیے اس ملک میں خاص طور پر ہمارے بھی کچھ انجان ایسے ساتھی جو ناسمجھی میں ان جاپان والوں کے ساتھ دے کر اور شراب کے عادی بن جاتے ہیں یا شراب پینے کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ بہت غور و فکر کی بات ہے اور بہت خطرناک بات ہے کہ ہم پر یا اس شخص پر جو اس سلسلے سے جڑا ہوا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر کوئی اس طرح جاننے والا ہے تو اس کو پیار محبت سے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے، اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، کیوں اپنا مال بھی برباد کرتے ہوں اور اپنی صحت بھی برباد کرتے ہو اور اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور نفع ان دونوں کا اکبر ہو، یہ بہت بڑھ کر ہے، من نفعہما، وَإِثْمُهُمَا، اور گناہ اس کا، برائی اس کا بڑھ کر ہے، اکبر ہو، بہت بڑھ کر ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ میسر، دونوں کون سا ہے؟ میسر، ایک شراب کی بات تو ہوئی، میسر کہتے ہیں جوئے کو۔ اس کی بھی میں تھوڑی تفصیل بتا دوں، اس میں بھی بہت سارے دوست احباب وہ مبتلا ہے۔ اصل میں میسر کہتے ہیں تقسیم کو، اور جوا شروع میں ایک اچھی صفت تھی۔ آپ کہیں گے جوا کیسی اچھی صفت تھی؟ ایک اچھا کام سمجھا جاتا تھا۔ اصل میں عرب میں یہ دستور تھا کہ اونٹ کو وہ ٹکڑے ذبح کر کے ٹکڑے کر دیتے تھے اور پھر اس پہ جوا کھیلتے تھے۔
اور جوئے میں وہ ایسا کرتے کہ کسی کے حصے میں ایک حصہ آیا، کسی کے حصے میں زیادہ آیا، کم آیا، اور کوئی محروم رہ گیا، تو جو محروم رہتا تو اس کے ذمہ ہوتی کہ اس اونٹ کا یا جو بھی جانور ہے اس کی قیمت اس کو ادا کرنا ہوتا، اور پھر وہ حصہ وہ گوشت خود نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس وقت جو لوگ جوئے میں حصہ نہیں لیتے تھے انہیں کنجوس سمجھا جاتا تھا اور منحوس سمجھا جاتا تھا کہ دیکھو یہ اچھے کام میں کار خیر میں حصہ نہیں ڈالتے، تو وہ ایک قسم کا کار خیر سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ پھر آپس میں تقسیم ہونے لگا۔ تو اس میں ایک اصولی بات سمجھیے کہ جب کہیں پر یا جہاں کہیں بھی آپ کا مال خطرے میں ہو، یعنی آپ کوئی ایسا کھیل کھیل رہے ہو یا کوئی ایسی شرط لگا رہے ہو کہ یا تو آپ کو پورے کا پورا ملنے والا ہے یا بہت کچھ ملنے والا ہے یا سب کچھ جانے والا ہے، تو سمجھو کہ وہ حرام ہے، وہ جوئے میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر دو ساتھی بیٹھے ہیں اور وہ شرط لگا رہے ہیں یا جوا کھیل رہے ہیں کہ اگر یہ آیا تو میرا سب کچھ، یا فلاں کام ہو گیا، یا جو کرکٹ پہ جوا کھیلتے ہیں، دوسری چیزوں پہ جوا کھیلتے ہیں، فلاں بندہ جیت گیا یا اس نے وکٹ لی یا اس نے، تو اتنے آپ کے، اور اگر وہ دوسرے نے جیت لیا تو سارے پیسے میرے، تو ایک کا پورا نقصان ہے، دوسرے کا پورا فائدہ ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ مال خطرے میں ہو، جس شرط میں بھی، یا جو بندہ دو بندے شرط لگاتے ہیں آپس میں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے میرے، لگاتے ہیں 100 یا 1000 لاکھ روپے کی شرط، تو اگر ہوا تو 1 لاکھ آپ مجھے دو گے اور نہیں تو میں آپ کو دوں گا، یہ غلط ہے، یہ ناجائز۔ ہاں ایک قسم کا شرط جائز کہ آپ کوئی تیسرا بندہ، مثال کے طور پر ریس ہے، دوڑ ہے یا کوئی اور مقابلہ ہے، اور کوئی تیسرا بندہ کہے کہ فلاں بندہ جیت گیا تو میں اس کو اپنی طرف سے ایک انعام کے طور پر دوں گا، نہیں جیتا تو نہیں دوں گا، تو یہ یک طرفہ شرط ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ یہاں اس کو دینا ہی دینا ہے، لینا کچھ نہیں ہے، اس کو نفع ہی نفع ہے۔ لیکن جہاں پر نفع اور نقصان دونوں کی باتیں آتی ہیں تو وہ جوئے میں شمار ہوتی ہے اور وہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوئے میں بھی ظاہری طور پر کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں۔ فائدہ کیا ہے کہ دیکھیے ایک ہی وقت میں آنن فانن ایک بندہ فقر سے اٹھ کر جب اس کو اتنا سارا پیسہ مل جاتا ہے، بدحالی کا شکار تھا اور یک دم وہ امیر ہو جاتا ہے، اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن نقصان کیا ہے؟ وہ کئی لوگوں کو، کئی گھروں کو اپنے ساتھ ویراں کر کے وہ پیسہ سمیٹتا ہے۔ اور خود ہی ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بندے کو بیٹھے بیٹھے مال جمع کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اسے کوشش کرنی نہیں پڑتی، یا وہ نہیں چاہتا، وہ کاروبار کی طرف نہیں جاتا، وہ اچھا پازیٹیو سوچ نہیں رکھتا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں کیسے اگلے کے مال پہ ڈاکہ ڈالوں اور وہ کیسے مفت میں اور یک دم مجھے سارا کا سارا مل جائے۔ اس لیے اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں خرابی زیادہ ہے، نفع کم ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، آگے مسئلہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں یہ، ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کرے اللہ کی رضا کے واسطے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، العفو، جو ضرورت سے زائد ہو۔ کچھ صحابہ ایسا کیا کرتے تھے کہ اپنے پورے کا پورا مال سب کچھ صدقہ کر لیتے تھے، تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ ایسا بھی مت کرے کہ اپنے پورے کا پورا مال صدقہ کرو اور پھر بندہ محتاج بن کر بیٹھا رہے اور دوسروں سے سوال کرنے لگے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے کھلاؤ، جو بچ جائے ان سے تو پھر کیا کرو، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ تو صدقہ وہ کرنا ہے جو اپنی ضرورت، اپنی اولاد، ان پر خرچ کرنے کے بعد ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات اور احکام اور نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، غور و فکر کرو، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت کے کاموں میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، ایک اور حکم یہ نازل ہوا، اللہ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا کہ اے مومنو، تم یتیموں کا مال مت کھاؤ، اگر ایسا کرو گے تو انما یأکلون فی بطونہم نارا، ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔
صحابہ اکرام بہت سارے ایسے تھے جن کے کیا کہتے ہیں، ان کی پرورش میں یتیم تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ نے فرمایا کہ ان کے مال الگ کرو، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو مال تھا اور یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی الگ کر دی، تو جو کچھ پکتا تھا تو انہیں ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال سے ہم کچھ کھائیں، تو وہ بھی الگ رکھ لیتے تھے، تو جو بچے تھے وہ جتنا کھا سکتے تھے کھا لیتے تھے، تو اگلے ٹائم تک بچ جاتے تھے، تو کبھی خراب ہو جاتا تھا، کبھی پھینک دیتے تھے، وہ تو مال ضائع ہوتا تھا، تو یہ بھی مشقت میں پڑ گئے سارے۔ تو اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کس کی نیت خراب ہے کس کی نیت ٹھیک ہے، کون کس نیت سے کرتا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں کہ آپ ان کے مال پہ قبضہ کرو، یتیموں کے مال پر، اور وہ کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ ان کا مال نہیں کھاتے اور اپنی آسانی کے لیے اپنے مال میں ان کے مال کو ملاتے ہو، خلط مرد کرتے ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیت ٹھیک ہے کس کی نیت غلط ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، لیکن ان کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وہ خطرناک ہے۔ تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں یہ آپ سے، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، اصلاح لہم، بھلائی کی سوچ ان کے لیے، خیر، یہ بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا دو ان کے مال کے ساتھ اپنا مال، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہے، بھائی ہی تو ہے، تو ملائے، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ، یعلم المفسد، جانتا ہے بگاڑ پیدا کرنے والا، من المصلح، اور اصلاح کرنے والا، جو صحیح نیت سے کرتا ہے جو غلط نیت سے کرتا ہے، دونوں کو اللہ جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ، تو مشقت میں ڈالتا آپ لوگوں کو، یہ کہتا ہے کہ اس کو بالکل الگ رکھو جو آپ کے لیے پھر مشقت ہوتی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں یہ آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کے گناہ، اکبر من نفعہما، بہت بڑھ کر ہے ان کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں یہ آپ سے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے، قل آپ کہہ دیجئے، العفو، جو ضرورت سے زائد ہو، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، آپ کو آیات، احکامات اپنی، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت کے کاموں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں یہ آپ سے، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، اصلاح لہم، بھلائی کی سوچ ان کے لیے، خیر، بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر آپ ملا دو ان کے ساتھ اپنے اموال کو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ بھائی ہیں تمہارے، واللہ، اور اللہ، یعلم المفسد، جانتا ہے بگاڑ پیدا کرنے والا، من المصلح، اور اصلاح کرنے والا، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لآنتکم، تو مشقت میں ڈالتا آپ لوگوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ۔